تو اس علم کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون شخص کس جگہ سے کیا کیا علم لیتا ہے. تعبیر خواب کی ڈائمنشن میں آ جاتے ہیں. جی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابن سیرین جو ہیں وہ بہت بڑے معبر ہیں، ان سے بڑا معبر کوئی نہیں ہو سکتا. کنسنسس ہے امام ابن سیرین کے بارے میں. تابعی ہیں، بہت بڑے جو ہیں وہ علم کے سمندر ہیں، اور علم خواب ان سے زیادہ اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن کبھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ابن سیرین کا استاد کون ہے؟ ابن سیرین کو یہ علم کس نے سکھایا تھا؟ ابن سیرین نے یہ کہاں سے، کس سے لیا تھا؟ تو میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی. باقر العلوم اسلامی دنیا بلکہ انسانی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی باقر العلوم، مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں پڑھایا. پھر میں نے عرض کی تھی کہ یہ 65 سے 70 سال ٹوٹل وہ یونیورسٹی چلی، جس میں سے 34 سے 40 سال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھایا. یعنی ٹوٹل وہ 65 سے 70 سال اس یونیورسٹی کا دورانیہ ہے، جس میں سے 35 سے 40 سال یا 34 سے 40 سال مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھایا. یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ آپس میں لڑ رہے تھے. بادشاہوں کا دھیان جو ہے وہ ان سے ہٹ گیا اور موقع مل گیا. کبھی آپ نے سوچا ہے ان 35 سے 40 سال میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنے شاگردوں کو پڑھایا ہوگا؟ ان کی تعداد 40,000 ہے، 40,000 پلس، اور 40,000 پلس شاگردوں نے 800 سال تک سورج کی طرح اس علم کو چمکا کے رکھا ہے. سب سے بڑا بابا کیمسٹری کون؟ جابر بن حیان. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. ٹھیک ہے. میٹرولوجی میں بہت بڑا نام ہے، میٹرولوجی میں بہت بڑا نام ہے حشام بن حکم. 127 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. شاگرد کس کا؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ہارون مکی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد، جس نے جو ہے وہ طب کے اوپر بہت کام کیا، جس کے شاگردوں میں آگے جا کے ابو علی سینا ہے، جس کی کتاب القانون دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں یحییٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے. یحییٰ کو علم تعبیر مولا امام صادق نے سکھایا تھا. اس کے شاگردوں میں ابن سیرین ہے. ٹھیک ہے. ابن سیرین کے پیچھے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام. اب امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے ہاں بیٹا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے شخصیات کو نا سیکٹس میں بانٹ دیا ہے کہ جی شیعہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہم نے نہیں لینا، وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہم کیوں لیں. دین جو ہے وہ کسی بھی فقہ سے بالا تر ہے بیٹا. پرسنالٹیز کسی فقہ کی نہیں ہوتی، علم کسی فقہ کا نہیں ہوتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے، سپر مین ان اسلام. ضرور پڑھیے گا، بلکہ اگر کوشش کیجیے گا، اس کے دنیا کے بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہوئے، اس کا اوریجنل انگلش میں سپر مین ان اسلام، وہ ضرور پڑھیے انشاءاللہ ضرور. یہ دنیا کے 25 بہت بڑے پروفیسر، فرانس کی ایک یونیورسٹی میں جب نام ذہن سے نکل گیا وہاں اکٹھے ہوئے. 25 میں سے 23 غیر مسلم ہیں اور 2 مسلمان ہیں صرف. ان 25 کی ریسرچ ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کون، کہ جن کا امپیکٹ 9 صدیوں تک رہا. 9 صدیوں تک صرف ایک بندے کا امپیکٹ رہا. وہ کون ہے کہ جس کے بڑے، اب دیکھیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تو مسلح پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے. رسول اللہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حویلی میں وہ یونیورسٹی تعمیر کی گئی تھی. اس کے کریکولم، اس کا سارا کچھ، جس میں فزکس پڑھائی جاتی تھی، جس میں میٹرولوجی پڑھائی جاتی تھی. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال میں 4 ایلیمنٹ کے اوپر جو مقالہ ہے، جو ان کا اپنا لکھا ہوا مقالہ ہے، بیٹا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی جس وقت آپ کے پاس رصد گاہیں نہیں ہیں، جس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ٹیلیسکوپس نہیں ہیں، جس وقت آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کی مائکروسکوپس نہیں ہیں،
اس وقت ارتھ ونڈ فائر کے اوپر اتنی کمپوزٹ قسم کی تحریر لکھ دینا جس کے بعد دنیا نے آگے کام کیا. کبھی اس کے اوپر کام کیجیے گا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملوں میں ایک جملہ ہے کہ یہ زمین سورج کے گرد اس لیے چکر لگاتی ہے کہ موسموں کا تغیر بحال رہے. زمین گھومتی ہے کبھی دن رات، کبھی سردی کبھی گرمی. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یعنی وہ شخصیت جس کے کہے ہوئے جملے کی بنیاد پہ البیرونی سورج سے زمین کا فاصلہ ناپ لیتا ہے، وہ خود کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگا. وہ جس کے بنائے ہوئے جو ہے وہ اصول کی بنیاد کے اوپر دنیا میڈیکل کے معجزے کرتی ہے، وہ خود کتنی بڑی پرسنالٹی ہوں گی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے اوپر جو تھیسس ہے نا، پھر جب وہ جو میں نے 25 لوگوں نے سپر مین ان اسلام لکھی تو اس کے بعد کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی پرشین عربک چیئر میونک میں ہے، جرمنی میں. یس، بتایا تھا آپ نے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی جب یہ سپر مین ان اسلام ریسرچ ہوئی تو پھر یونینیمسلی دنیا کی یونیورسٹیز نے کہا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو عربی پڑھو. علم سیکھنا ہے تو عربی پڑھو. عربی کے جو مینوسکرپٹس ہیں اس میں علم ہے، اور وہ مینوسکرپٹس ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے. ان کی پرسنالٹی کیا ہوگی؟ پھر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ نظر نہیں آتے آپ کو؟ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ مولا امام جعفر صادق کے.